بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفی باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے، یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا، اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی 1-2 صحابی سے غریب روایتیں ہیں۔ نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں۔ کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز۔ یہ حدیثیں متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع۔ وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے۔ اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے، یہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں، یہ الٹ ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر، بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ، بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے، جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر۔ میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا۔ تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم، وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے۔ اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے، 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے
अलैहिम अस्सलाम, तो मुसलमानों का अमीर कहेगा आए आप हमारी इमामत फरमाएं। आप अल्लाह के पैगंबर हैं, ज़ाहिर है पैगंबरी को छीनी तो नहीं होगी, उम्मती बन के आएंगे लेकिन पैगंबर भी होंगे अल्लाह के। आए आप हमारी इमामत फरमाए। तो ईसा इब्न मरियम कहेंगे नहीं, तुम एक दूसरे पर उमरा हो, अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत बख्शी है, तुम इमामत करो, मैं तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे और अमीर तुम में से एक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। असल में खातमुन नबिय्यीन की निस्बत की बरकत से ये सारी फजीलत जो है ना, वहां मौजे जो मार रहे हैं ना, या इमाम मेहदी की जो मौजे लगेंगी, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे। इमाम महदी जब काफिरों के खिलाफ किताल करेंगे, फिर दज्जाल निकलेगा, फिर दज्जाल तो ऊपर हो जाएगा, इमाम महदी उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम के जरिए दज्जाल को कत्ल करवाएगा। सही मुस्लिम में डिटेल अहादीस मौजूद है और इस पे मेरा पूरा लेक्चर भी है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर। और यहां पर यह बात याद रखें, ये एक नमाज है जो इमाम महदी के पीछे हजरत ईसा पढ़ेंगे, वो प्रोटोकॉल के तौर पर। वो रवायतों में डिटेल से आता है कि अकामत हो चुकी होगी। सही मुस्लिम में आता है कि दो फरिश्तों के सहारे जर्द कपड़े पहने हुए, जर्द रंग की तहमत और ऊपर जर्द रंग की चादर पहने हुए, दो फरिश्तों के किनारे जो है वो परों पर हाथ रखे हुए ईसा इब्न मरियम जामिया दमिश्क शाम के अंदर उतरेंगे, मस्जिद के मीनार के ऊपर। यह सही मुस्लिम में मौजूद है। और फिर जब वो हरम तक पहुंचेंगे तो उस वक्त अकामत हो चुकी होगी और इमाम अपने मुसल्ले पर होगा, तो फिर ईसा इब्न मरियम रिगार्ड करेंगे कि तुम अब इकामत चूंकि तुम्हारे लिए हुई है, अब नमाज तुमने पढ़ानी है। लेकिन उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लीडर होंगे, इमाम महदी फिर बैकफुट पे चले जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर ईसा इब्न मरियम के होते हुए तो कोई शख्स फिर उस तरीके से इमारत नहीं संभाल सकता। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी कि इमाम महदी जो है वो दज्जाल पर गलबा नहीं पा सकेंगे। तो वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहां जहां जाएंगे उनके सांस की वजह से वो नमक की तरह पिघलेगा। सही मुस्लिम में आता है, मसला नंबर 12 आप सुन लें। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम फिर मुसलमानों की लीडरशिप वो संभालेंगे। इसके सबूत में वो हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। बुखारी में 3448 और मुस्लिम में 3 तुरुक है, 390, 91 और 92। और मिशकात में भी 2 तुरुक इसके मौजूद हैं, 5505 और 5506, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, ईसा इब्न मरियम एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से तुम में नाजिल होंगे, सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल कर देंगे, जिजिया मौकूफ कर देंगे और माल की रेल पेल होगी और कोई गरीब नहीं बचेगा जो माल एक्सेप्ट करने वाला हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत के खजाने खुल जाएंगे और फिर मुसलमानों का आपस का बुग़्ज़ कीना भी खत्म हो जाएगा। इसमें आया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर हुक्मरान बनेंगे। तो हुक्मरान इसलिए बनेंगे कि हजरत इमाम महदी बैकफुट पे चले जाएंगे। और सही मुस्लिम में हदीस है 394 नंबर, उस पे फिर सही मुस्लिम में आगे तबा ताबी के कौल भी मौजूद है। सही मुस्लिम में आगे चलकर 394 नंबर हदीस के अंदर रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत की इमामत करेंगे और वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे। अनफी शाफी मालकी जाफरी नहीं पाई जी, किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक। ये तो लिखा हुआ है सही मुस्लिम में। अब मुस्लिम शरीफ अहले हदीसों ने नहीं लिखी हुई भाई, इमाम मुस्लिम ने लिखी हुई है। अहले हदीस मनहज की बात कर रहा हूं, अहले हदीस फिरके की नहीं। ये हमने खुद नहीं लिखी भाई, अहले सुन्नत ने। ये शुरू से चल रही है, जिसपे सब मुत्तफिक है। 394 सही मुस्लिम के ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी इमामत करेंगे और किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम्हें चलाएंगे। लेकिन इधर लोगों की तसल्ली नहीं होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हनफियों के सबसे बड़े बुजुर्ग, बल्कि इंटरनेशनल बुजुर्ग हनफियों के, काजी सनाउल्लाह पानीपती अल मुतवफ़ा 1225 हिजरी, बरेलवी और देवबंदियों के बड़े बुजुर्ग आजम। तफसीर मजरी उन्होंने लिखी है, बड़ी मशहूर है। डॉक्टर सरार साहब भी बेचारे अपने बोलपान में उसके हवाले देते थे, उनको नहीं पता कि क्या काम डाल के गए हैं। वो डॉक्टर सरार साहब मुझे कहते थे, बेटा मेरी कंपैरेटिव स्टडी नहीं, मेरी पूरी तहकीक कुरान तक है। तो मैंने कहा, हज़रत साहब फिर आप ज़ईफ़ रिवायतों में ना बयान किया करें, जब आपकी तहकीक नहीं है तो आप इसमें हाथ भी ना डाला करें। तो बहरहाल ये काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंद सिलसिले के बुजुर्ग थे और ये शेख अहमद सरहंदी अल मुतवफ़ा 1034 हिजरी, जिनको मुजद्दिद अल-अफ़सानी कहते हैं, जिनके बड़े बुलंद दावे हैं, उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना बातें हैं वो अगर मैं बयान करूं 1 घंटा उस पर भी चाहिए उनके मकतूबात के अंदर।
बहरहाल उनके हवाले से उन्होंने तफसीर मजरी, कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, उसके मुकदमे में लिख रहे हैं, कुरान की तफसीर में लिख रहे हैं कि जी शेख अहमद सरहंदी कहते हैं कि बुजुर्गों ने देखा है कशफ के जरिए। ये इनकी सनद होती है, कोई सहाबी नहीं, कोई अहले बैत नहीं, बुजुर्गों ने कशफ के जरिए देखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत में उतरेंगे वो भी फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और बुजुर्गा ने लगता है बुखारी मुस्लिम को नहीं सी पड़ी हुई। ये मुस्लिम 394 में हमारे बुजुर्ग क्या फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम 394 तबा ताबी जो हदीस का रावी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुजूल की हदीस का रावी अब्दुर्रहमान अल मुतवफ़ा 158 हिजरी, इमाम हनीफा का हम असर है। इमाम हनीफा का कोई कसूर नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, ज़हन में रखें, हम उनके नाम पर जो फिरका बनाया गया उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि वो किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करवाएंगे, और ये कह रहे हैं फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे। और काजी सनाउल्लाह पानीपति साहब ने ये नकल कर दिया, ये कुरान तफसीर मजरी, ये कुरान की तफसीर हो रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इन लोगों के शर से मुसलमानों को, आम मुसलमानों को महफूज फरमाए। बल कुर्बे क़यामत की जो निशानियां हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जब तक डेफिनेट कोई चीज सामने ना आए, हम उस तरीके से वसूख के साथ किसी निशानी के होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकते। मुझे भी अक्सर लोग ईमेल करते हैं कि जी क़यामत की निशानियों के ऊपर शाम के बारे में हदीसें हैं, और जनाब ग़ज़वा हिंद पे हदीसें हैं, फलां फलां। भाई इस तरीके से कोई कंफर्म नहीं कर सकता, सबकी परसेप्शन मौजूद है, ठीक है ना जी। एग्जैक्ट कोई नहीं कह सकता, किसी खास हद तक ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। लिहाजा मुझे माफ रखें इस टॉपिक पे, क़यामत की निशानियों के ऊपर। हाँ, क़यामत दड़े जो कुछ होना है उसी पहले ही बयान कर रहे हैं, भाई जी क़यामत की तैयारी करो, ठीक है। बाकी जो चीजें गुजर चुकी उनको तो आज हम बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये हुआ था और ये हुआ था, इस तरीके से। तो बहरहाल इस हवाले से किसी को शौक हो तो मिशकातुल मसाबी, जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस जिसे मैंने डिक्लेयर किया है, पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 111B इसके ऊपर। इसमें 142 अहादीस हैं कुर्बे क़यामत पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर, इमाम महदी से रिलेटेड, दज्जाल से रिलेटेड। ये आप खुद पढ़ लें इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में, जो उर्दू वाली है। फिर जिल्दाना ना गिननी शुरू कर दियो, उर्दू वाली जो है वो उर्दू में भी 5 जिल्दों वाली भी है, जो मैं शेख जुबैर लिज़ई साहब वाली बता रहा हूं, जो हमने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की हुई है, मकतबा इस्लामिया की, 3 जिल्दों वाली। उसमें 3री जिल्द में 5379 नंबर से 5520 नंबर तक 142 अहादीस इस हवाले से मौजूद है। अब 3री हदीस जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इमाम महदी से रिलेटेड, सही मुस्लिम में 5 तुरुक हैं इसके कम से कम, 7315 से 7319, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के आखिरी वक्त में एक खलीफा आएगा, आखिरी खलीफा यानी कि वो 12वां खलीफा, जो बगैर गिने हुए लोगों में माल तकसीम करेगा और भर भर के लोगों को देगा। तबा ताबी का बयान है कि मैंने ताबई अबू नजरा से पूछ रहा कि ये जो खलीफा जो भर भर के माल देगा, क्या ये खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये उस खलीफा की बात नहीं हो रही, ये बिल्कुल आखिरी खलीफा की बात हो रही है। लिहाजा उमर बिन अब्दुल अजीज भी वो 12वें खलीफा नहीं है, बल्कि वो 12वां खलीफा अभी आना है, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। उमर बिन अब्दुल अजीज 7वें खलीफा है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन इब्ने अली और उमर बिन अब्दुल अजीज 6ठे खलीफा है, और 7वें जो है वो उमर सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, जो गिनती में 12वें होंगे, वैसे हमें जो 9 है उनमें से वो 7वें। तो वो कहते हैं कि वो आखिरी खलीफा की बात हो रही है। अच्छा, तो लिहाजा 12 खलीफा वाला मामला इधर से भी हल हो गया। वो कह रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं, वो अभी खलीफा आना है, तो 12 खलीफा वाला मसला यहां भी हल हो गया, जो मैंने मसला नंबर 102 में रिजॉल्व किया है। ये 12 खलीफा क़यामत तक होंगे। सही मुस्लिम 4711 नंबर हदीस कि मेरी उम्मत गालिब रहेगी और क़यामत तक रहेगी, और 12 खलीफे होंगे, क़यामत तक 12 पूरे होने हैं। 6 गुजर चुके हैं, बीच में आएंगे, और फिर 12वें इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी। इसी सही मुस्लिम को सपोर्टिव 4थी हदीस सैयदना अबू सईद खुदरी से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 8673, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के आखिर में महदी आएगा, हदायत याफ्ता, जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाएगा, जमीन से नबतात उगलेंगी, जमीन नबातात उगलेगी, अदलो इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो 7-8 साल जिंदा रहेगा, फिर मुसलमान उसको जनाजा पढ़कर दफना देंगे। ये मवेशियों की बात इसलिए हो रही है, पाजी 3री जंग अजीम हुई ना, तो आज गोरे भी कह रहे हैं कि सिर्फ वही बचेगा जो अपनी भेड़ बकरियां लेकर किसी पहाड़ की चोटी पे बैठा होगा। जो अपना उगाएंगे, अपना खाएंगे, वही बचेंगे। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये इतना पॉपुलेशन वाला इलाका क्यों है?
یہاں پہ زمین اگاتی ہے. رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی. اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا, ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا. یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے, اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے. اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے, جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے, کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے, پہلے بھی تو کرتے تھے. اور آخرت میں بھی ایسا ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے. بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر. ماں کا دودھ پیتا ہے, اس کے بعد گائے کا پیتا ہے. آپ دودھ پیے تو دودھ ختم کر دیں, پوری دنیا ختم ہو جائے گی. آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے. یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے. یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے. سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر, اسی لیے کرائیں گے پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا, یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے. اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے, 500 سال بھی, بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا, یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی. 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے, سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر, 4284, اور سنن ابن ماجہ میں 4086, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی. بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے, منقطع روایت بھی ہے. 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سنن ابی داؤد میں 4282, جامعہ ترمذی میں 2230, مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مین حدیث ہے وہ, کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے ایک ایسا آدمی جس کا نام میرے نام پر ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام, اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا, یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی. وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی ہوگی. 8ویں حدیث بھی سیدنا علی ابن ابی طالب سے ہے, سنن ابن ماجہ میں 4085 نمبر حدیث ہے, صحیح سند کے ساتھ, مسند امام احمد میں بھی موجود, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دے گا. ایک رات کے اندر حالات و واقعات ایسے بن جائیں گے کہ اچانک معاملات سیٹل ہو جائیں گے. ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئے گی. ورنہ تو میں تمہیں دسیا نا کہ بھائی جی اگر سنیوں میں آ گیا امام مہدی, شیعہ نے نہیں چھڑنا, شیعہ میں آ گیا سنیوں نے نہیں چھوڑنا, خدا نہ خواستہ اہل حدیثوں میں آ گیا تو دیوبندیاں بریلویوں نے کہا پہلے انہوں مقلد کرو امام حنیفہ تھا, پھر اگلی گل ہوئے گی. اور 500 امام مہدی ابھی تک قتل بھی ہو چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, جھوٹے. تو یہ اسپیشل پروٹیکشن میں ہوگا, اسپیشل پروٹیکشن ہوگی. اور اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے. 9ویں حدیث سیدہ ام سلمہ سے, سنن ابی داؤد میں تو ضعیف سند کے ساتھ ہے اور مسلم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. میں ابو داؤد کی روایت بتاتا ہوں 4283, قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے لیکن فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم کی روایت میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکے میں آئے گا اور پناہ لے گا بیت اللہ میں, پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا. اچانک ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل پھیر دے گا. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے اور اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے, اور اہل شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو قتل کرنے کے لیے بھی. اہل شام سے لوگ قتل کرنے آئیں گے تو مقام بیدا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوگا, وہ زمین میں دھسا دیے جائیں گے شامی جو امام محمد بن عبداللہ المہدی کو قتل کرنے آئیں گے. یہ روایت تو تھی ضعیف لیکن مسلم میں اس کو سپورٹیو 2 حدیثیں ہیں اور ام سلمہ ہی سے ہیں. یہ لگتا ہے کہ اسی کا ترک ہے. صحیح مسلم 7244 اور 7240, یہ 2 طریق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے لیے جب نکلیں گے اور اس شخص نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی
تو مقام بیدا پر پہنچ کر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہوگی امام مہدی کے ساتھ, ورنہ تو میں نے بتایا یہ جھگڑے ہی ختم نہیں ہونے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت یہ والا فرقہ واریت والی لعنت بھی ختم ہو چکی ہوگی. بھائیو, اب تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کی ہیں 9 کی 9 حدیثیں, یہ تو تھی مرفوع احادیث. اب 3 حدیثیں اور رہ گئی ہیں, لیکن ان پہ میں ایک بات یہاں قادیانیوں کے حوالے سے کر دوں. ان تمام احادیث سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ امام محمد بن عبداللہ المہدی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے, یعنی بنو اسماعیل میں سے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے, وہ بنو اسرائیل میں سے ہیں, وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہے. لہذا یہ 2 الگ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے, جس پہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے. تواتر ہے. یہ تواتر میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ غامدی صاحب کو تواتر بڑا پسند ہے نا, وہ ان روایتوں کو نہیں مانتے ہیں اور مہدی کا انکار کرتے ہیں, تو اب پھر میں تواتر پہ بات کرتا ہوں. روایتوں کو نہیں مانتے, تواتر تو ہے, اہل سنت اہل تشیع کا اتفاق تو ہے. مسلمانوں نے نسل در نسل یہ عقیدہ ٹرانسفر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے اور امام مہدی بھی پیدا ہوں گے. تو دونوں شخصیات کے اوپر تواتر ہے. وہ بنو اسماعیل سے امام محمد مہدی, اور یہ بنو اسرائیل سے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4039, لیکن وہ روایت ضعیف ہے. اس میں الفاظ ہے کہ عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے, اور وہ غلام احمد قادیانی یہی کہتا تھا کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے نام ہے اور وہی مسیح موعود بن کے میں آیا ہوں. پہلے تو اس کا دعویٰ یہ تھا, بعد میں پھر اس نے اور دعویٰ کر دیا. تو یہ روایت ہی بالکل جعلی روایت ہے, سخت ضعیف ہے. تمام محدثین اسے ضعیف کہتے ہیں. اس میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں, اور ابان بن صالح کا سماع حسن بصری سے ثابت نہیں, یہ منقطع روایت ہے. اس میں حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں, حسن بصری کی تدلیس ہے. اگر کوئی اس کو ضعیف نہیں مانتا تو اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے, پھکی. علم الکلام سے ہے, سارے بولتے ہیں پھکی. اینٹی وینم لاجیکل آنسر. اسی ذوف کے ساتھ وہ روایت ہے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے, اور مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے, 3 جلد کے اندر, عصبیت اور مفاخرت کے بیان کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے, اور یہ بات کنائے سے نہ کرو, ڈائریکٹ کرو کہ تجھے اپنے خاندان پر فخر ہے, اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایسی بےہودہ بات کیا ہمارے محبوب کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جن کو قرآن نے کہا اخلاق کے بلند ترین درجے پر. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم تھی. کنواری لڑکی یہ بات کر سکتی ہے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے؟ شرم یا ولی. تو یہ روایتی جعلی ہے. مسند امام احمد میں ہے, مشکات میں 4902, اور ذوف کیا ہے, سیم وہی ذوف ہے کہ حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. آؤ اپنا ایمان برباد کرو. اس لیے میں نے پھر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 36, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. اور قادیانیوں کے حوالے سے 2 لیکچر میرے بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح علیہ السلام اور نزول مسیح علیہ السلام, اور مسئلہ نمبر 40 ہے ختم نبوت کے اوپر, خاتم اور خاتم کی جو بحث کرتے ہیں. اس حوالے سے وہ لیکچر آپ سن سکتے ہیں. اب آخری 3 حدیثیں موقوفاً ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اقوال ہیں. اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بتائے تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ نبی کے بتانے سے پتہ چلی ہے, صحابی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی. اسے حدیث موقوف کہتے ہیں. یہ 3 حدیثیں غیبی خبریں. 10ویں حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً ہے, المستدرک للحاکم میں 8658, کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسا کہ سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے. پھر لوگ قتال کریں گے کافروں کے خلاف تو انہیں شکست ہوگی. پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ کی اطرت سے ہوگا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شیر و شکر کر دے گا, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا. پھر لوگ اسی حالت پر ہوں گے کہ دجال کا خروج ہوگا, یعنی سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی کے ذریعے مسلمان ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. 11ویں حدیث سیکنڈ لاسٹ سیدنا ابن عباس سے موقوفاً ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں. اردو میں آئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ, 11 جلدوں میں یہاں رکھی ہے.
اس میں اب آخری جلد میں کتاب الفتن نکالے تو 200 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، دجال پر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر. 200 حدیثیں. یہ جتنی میں بیان کروں یہ ساری اس میں اکیلی میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی احادیث اور آثار کی کتاب، 38,000 احادیث اور آثار امام بخاری اور امام مسلم کے استاد المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اس میں یہ موقوفاً روایت ہے ابن عباس کی اور اس کا نمبر ہے 37,641. اور فضائل صحابہ جو کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس میں بھی موجود ہے جلد 4 صفحہ 375 پہ 1831 نمبر کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. سوتر اور سیدھا کر دے گا، اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا. تو ساتھیوں نے پوچھا اے ابن عباس کہ کیا بوڑھے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے؟ کیونکہ کہا گیا نوجوان، ویسے بڑھی ہڈیاں سے سمجھانا ہی بڑا اوکھا ہوتا ہے. آج بھی جوان بندے ہی گال قبول کر دینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جوان ہی ایمان لے کے آئے نا، اصحاب کہف بھی جوان ہی تھے. تو میرے خیال کو بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی بوڑھے لوگ نہیں حاصل کر سکیں گے امام محمد مہدی کو، اور کیا صرف جوان ہی اس کو پائیں گے؟ تو ابن عباس نے کہا ایسا نہیں ہے، ہوا امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے کوئی جوان نہ پہنچ سکے اور کوئی بوڑھا امام مہدی تک پہنچ جائے. اگر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ فرمائے. آمین. آخری حدیث آج کے لیکچر کی 12ویں حدیث امام محمد بن عبداللہ المہدی سے ریلیٹڈ، 12ویں خلیفہ سے ریلیٹڈ 12ویں حدیث. یہ مرفوع بھی ہے لیکن وہ ضعیف طرق ہے. یہ موقوفاً روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8,531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے. یہ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے. کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. اب تو یہ ملک لاتا بن چکے ہیں ادھر سے باہر ہم نہیں. اب یہ نہیں اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا، نام رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی. کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے. نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دے، ٹھیک ہے جی. کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دے. اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے. یہ اس طرح جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا. یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا. یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں. وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے. تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں. اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا. وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا. اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے. ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے. اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا. غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو. یہ جو غلط مشہور ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں. غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو. تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں تھے شامل. آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر. پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا. یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے. وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں. اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو، پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں. غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے. یہ سن نسائی 3177 کہ 2 گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے. نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے. اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے یہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا. وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے. او پائیے قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے. اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں. صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خوشو گزو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی. تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تو نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو. صحیح مسلم 553. اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو. اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے. تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے. میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک. یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.